بھابھی یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ کیا واقعی آپ ادا کا نکاح ابراہیم سے کروانے پر راضی ہو گئی ہیں؟ ہاں رحیلہ کیا کروں، تم تو جانتی ہو خان صاحب کے آگے ہماری کہاں چلتی ہے۔ اب یہ انوکھی ضد ہے ان کی، تب تک ہم کینیڈا شفٹ نہیں ہو سکتے جب تک ادا کا نکاح ابراہیم سے نہ ہو جائے، اور تم تو جانتی ہو ہمارا وہاں جانا بھی ضروری ہے۔ پتہ نہیں کیسا ڈر بیٹھ گیا ان کے دل میں۔ چلیے کوئی بات نہیں بھابھی، پریشان نہ ہو، دیکھیے گا سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بہت پیارا بنگلہ نما گھر ہے جس کے بڑے خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ گھر بہت پیار سے بنوایا۔ ان کی اہلیہ مختار صاحبہ نے اس گھر کو سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر چیز بہت نفاست سے اپنی جگہ پر رکھی گئی۔ ان کے 3 ہی بیٹے ہیں، سب سے بڑے رحیم خان، ان کی بیوی ذکیہ بیگم، ان کی 2 اولادیں ہیں، بیٹا ابراہیم، اسے 2 سال چھوٹی بیٹی پاکیزہ، ان سے چھوٹے بیٹے کلیم خان جس نے ضد کر کے پسند کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیوی رابعہ نے کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ ان کی اس سے ایک ہی اولاد 6 سالہ بیٹی ادا فاطمہ ہے۔ سب سے چھوٹے بیٹے سکندر خان، ان کی بیوی رحیلہ، ان کا بھی ایک ہی بیٹا ہے 2 سال کا حماد خان۔ جتنا پیارا گھر ہے اتنے ہی پیار کرنے والے اس گھر میں رہائش پذیر ہے، سب کی ایک دوسرے میں جان بستی ہے۔ کلیم خان کو ہمیشہ سے ملک سے باہر سیٹ ہونے میں انٹرسٹ تھا، اب بزنس کے سلسلے میں ان کو کچھ عرصے کے لیے کینیڈا شفٹ ہونا تھا۔ وہ اپنی بیوی بچی کے بغیر وہاں نہیں جانا چاہتے تھے۔ خان صاحب کے دل میں عجیب ڈر نے جگہ لے لی تھی، اگر کلیم وہیں کا ہو کر رہ گیا تو۔ مختار بیگم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن خان صاحب نہیں مانے اور بچوں کے نکاح کی شرط رکھ دی، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابراہیم 13 سالہ لڑکا تھا جو شاید کہیں نہ کہیں نکاح کا مطلب بخوبی جانتا تھا۔ وہ اس بندھن میں نہیں بندھنا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کے آگے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جہاں ادا بھی معصوم سی نیلی آنکھوں والی بچی تھی، وہی ابراہیم اپنی عمر سے زیادہ عقل مند سنجیدہ رہنے والا لڑکا ہے، جس کو ہر کام وقت پر پرفیکٹ کرنے کی عادت ہے۔ ان کے جانے میں کچھ ہی دن باقی تھے۔ گھر میں ان کے جانے کے ساتھ ساتھ نکاح کی تیاریاں بھی چل رہی تھی۔ ابراہیم اسکول سے گھر آیا ہی تھا، لان میں پاکیزہ اور ادا فاطمہ جھگڑا کر رہی تھی۔ ابراہیم کو دیکھتے ہی ادا اس کی طرف بھاگی تھی۔ ابھی بھائی دیکھیے، پاکیزہ مجھے گھٹیا نہیں دے رہی۔ ادا کی نیلی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اچھا ادھر آؤ، رونا نہیں ورنہ گڑیا نہیں لے کر دوں گا۔ پہلے تو پاکیزہ کو آپ ہی بولا کرو، کتنی بار سمجھایا ہے۔ سوری ابھی بھائی، ادا نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ پاکیزہ ادھر آؤ، کیوں نہیں ادا کو ڈول دے رہی؟ یہ میری گڑیا ہے، پاکیزہ نے جلدی سے وجہ بتائی۔ بری بات، وہ چھوٹی ہے، تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بھائی، بس پاکیزہ، دو اسے گڑیا، شاباش، مل کر کھیلو۔ ابراہیم ان کا مسئلہ حل کرتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابراہیم، جی ماما آ جائیے۔ ذکیہ نکاح پر پہننے کے لیے ابراہیم کا سوٹ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہے ماما؟ تمہارا سوٹ جو کل نکاح پر پہننا ہے؟ ابراہیم کا سنتے ہی موڈ آف ہوا تھا۔ ماما پلیز بس کر دیں، وہ چھوٹی سی بچی ہے جس کو میرا نام بھی پورا بولنا نہیں آتا۔ آپ سب کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات؟ یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں ابراہیم، سب خوش ہیں، تمہیں بھی سب کے ساتھ خوش ہونا چاہیے بیٹا۔ ماما پلیز۔ آخرکار نکاح کا دن آ پہنچا۔ نکاح پر باہر سے کسی کو نہیں بلوایا گیا تھا۔ 6 سال کی بچی پیارے سے لباس میں بیٹھی دلہن کی طرح ماتھے پر بندیا سجائے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ اس کے پاس موجود سب لوگ بہت اچھے سے تیار ہوئے تھے۔ 13 سالہ لڑکا دلہے کے لباس میں بہت سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب آ کر اس بچی کے قریب اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ ابراہیم خان ولد رحیم خان، سکہ ریا وقت 1 کروڑ حق مہر، کیا آپ کو قبول ہے؟ چھوٹی سی بچی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی جب پاس بیٹھی ماں نے اس کا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے کہا، ادا بیٹا، مولوی صاحب کو بولو قبول ہے۔ اس بچی نے حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ بولو میری جان، قبول ہے؟ ادا نے ماں کے کہنے پر گڑیا سے کھیلتے ہوئے قبول ہے بول دیا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنی بات دہرائی تو رابعہ نے ادا کو بولا، بولو بیٹا قبول ہے؟ ماما پھر سے؟ ادا کے سوال پر سب مسکرا دیے تھے۔ جی میری جان، پھر سے بولو قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار بھی یہی عمل دہرایا گیا تھا۔ اب مولوی صاحب ابراہیم سے مخاطب تھے۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی
ابراہیم یہ سب روک نہیں پایا تھا، نکاح ہو چکا تھا، سب خوشی خوشی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے، بچے لون میں کھیل رہے تھے، حال میں پڑا ہوا فون بج رہا تھا۔ رحیلہ نے فون اٹھاتے ہی سلام لی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میری بچی گھر میں سب کیسے ہیں؟ پاپا سب ٹھیک ہے۔ خان سے بات کروا دو میری بچی، میں نے کھانے کی دعوت دینے کے لیے فون کیا تھا۔ جی پاپا، ابھی بلواتی ہوں۔ رحیلہ خان صاحب کے اکلوتے دوست خان محمد کی بیٹی ہے، دونوں دوست ہونے کے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ دوستی بہت پرانی تھی، خان صاحب نے یہ رشتہ طے کر کے اس دوستی کو اور مضبوط کیا تھا۔ خان صاحب، پاپا کی کال آئی ہے۔ خان صاحب رومال سے منہ صاف کرتے فون کی طرف بڑھے۔ بول خان محمد، کیا حال ہے؟ خان جی، اللہ کا شکر، سب ٹھیک ہے۔ میں چاہ رہا تھا کل آپ سب لوگ ہماری طرف کھانے پر آئے، تو آ جائیں گے؟ خان محمد، پہلے کبھی انکار کیا ہے کھانے سے؟ ہاں چل ٹھیک، کل انتظار کروں گا۔ ٹھیک، روبی بیٹی کو کہنا بریانی تیز کر کے بنائے۔ ہاں ٹھیک ہے یارا، جیسا تو کہے۔ خان محمد کا ایک بیٹا زین اور ایک ہی بیٹی رحیلہ تھی۔ بیٹے زین کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے ٹوینز دانش خان اور تابش خان اور ایک بیٹی کلثوم۔ بیٹوں کی عمر 14 سال جبکہ بیٹی 8 سال کی ہے۔ روبی ان کی اکلوتی بہو جو کھانا بنانے میں بہت مہارت رکھتی۔ خان صاحب کو روبی کے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے، وہ جب بھی دعوت پر آتے بریانی کی فرمائش کرتے۔ سب مرد کھانے کے بعد ہال میں جمع تھے، جبکہ عورتیں برتن سمیٹ رہی تھی۔ خان صاحب نے فون بند کرتے کل کی دعوت کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی تلقین کی سب ٹائم پر تیار ہو جانا۔ جی خان صاحب۔ آج ابراہیم تیار ہو کر بیگ کاندھے پر پہنے نیچے آیا تو گھر میں بہت شور ہو رہا تھا۔ یہ شور کچن سے آ رہا تھا۔ ابراہیم اپنا بیگ ہال میں پڑے صوفے پر رکھ کر کچن کی طرف گیا۔ ماما ناشتہ۔ بیٹھو بیٹا، لگا رہی ہوں۔ پاکیزہ بھائی کو دیکھ کر بھائی کی طرف لپ گئی۔ بھائی دیکھے ادا سکول نہیں جا رہی میرے ساتھ۔ ادا نے اپنی زبان نکال پاکیزہ کو چڑھایا۔ بری بات ادا، ایسے نہیں کرتے۔ ابراہیم نے بہت آرام سے کہا، ابھی بھائی پاکیزہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ ادا کے بھائی کہتے ہی ذکیہ اور رابعہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کتنی بار بولا ہے ادا، آپ بھی کہا کرو، اور کیوں نہیں سکول جا رہی ہو؟ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، اس لیے سکول نہیں جانا میں نے، ادا نے بہت فخر سے بتایا۔ ابراہیم بہت پیار سے پاکیزہ کو سمجھانے میں لگ گیا تھا۔ ادا کو رابعہ نے آواز دے کر اپنے پاس بلوایا، اپنی گود میں بٹھا کر اسے سمجھانے لگی۔ ادا دیکھو بیٹا، اگر اب پاکیزہ کو آپ بھی نہیں کہہ سکتی تو ابھی کو بھی بھائی نہیں کہا کرو۔ ابراہیم اٹھ باہر ہال میں آ گیا۔ ماما، مجھے باہر ناشتہ لا دی۔ کیوں ماما، ابھی بھائی برے ہیں؟ تو پاکیزہ آپ بھی بری نہیں، وہ تو میری دوست ہے ماما، آج سے ابھی بھی آپ کا دوست ہے۔ سچی؟ ادا تالیاں بجاتی خوش ہوئی تھی، بالکل رابعہ نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ ابراہیم باہر سب سن رہا تھا۔ دادا جان نے ٹھیک نہیں کیا، چھوٹی سی بچی کو کس رشتے میں باندھ دیا ہے۔ بڑی ہو کر جب اسے اس رشتے کا پتہ چلے گا کیا ری ایکشن ہوگا۔ یہ لو بیٹا ناشتہ۔ ذکیہ نے ناشتہ لا کر بیٹے کے سامنے رکھا، لیکن ابراہیم تو کہیں اور ہی تھا۔ ذکیہ ابراہیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوش میں لائی۔ کہاں گم ہو بیٹا، ناشتہ کر لو۔ جی ماما، آج جلدی آ جانا، روبی آنٹی کے گھر دعوت ہے۔ ماما، آپ جانتی ہو مجھے وہاں جانا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں میری جان، اتنا پیار کرتی ہیں سب پھر۔ اوکے ماما، آ جاؤں گا۔ اب جلدی سے پاکیزہ کو بھیجے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ ابراہیم بیزار ہوا۔ ابراہیم کی شروع سے ہی دانش سے نہیں بنتی تھی۔ تابش سے اچھی دوستی تو نہیں، لیکن اچھے سے ملتے تھے۔ دانش بچپن سے تھوڑا سر پھرا تھا، لڑنا جھگڑنا کوئی بری بات نہیں۔ روبی خود اپنے بیٹے سے بہت پریشان تھی، لاکھ سمجھانے پر بھی وہ ایک بات نہیں سمجھتا تھا۔ رات سب تیاری کر رہے تھے۔ ابراہیم، پاکیزہ اور ادا تیار ہو کر لون میں فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ رحیلہ حماد کو اٹھائے لون میں آئی۔ ابراہیم، اس کو پکڑو، تیار نہیں ہونے دے رہا۔ ابراہیم نے اپنی چچی کی طرف دیکھا جو تقریباً تیار تھی۔ ابھی اور تیار ہوگی؟ ابراہیم نے حماد کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں بھائی، بس بال سمیٹ لوں۔ رحیلہ ابراہیم کی بات سمجھ گئی تھی۔ ابراہیم حماد سے باتیں کر رہا تھا، پاکیزہ اور ادا کھیل میں مصروف تھی۔ 5 منٹ میں ہی ادا رونے لگی۔ ابراہیم جلدی سے ان کی طرف گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی پاکیزہ نے مجھے مارا ہے۔
ادا اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ابراہیم کو بتا رہی تھی، لیکن ابراہیم حیرانگی سے ادا کو دیکھ رہا تھا، جس نے آج با ہی نہیں کہا تھا۔ واقعی بچے بہت معصوم ہوتے ہیں۔ ادا 6 سال کی بچی تھی، لیکن ماں کے ایک بار سمجھانے پر وہ سمجھ گئی تھی۔ اب بھی دوست اور دوستوں کا نام لیتے ہیں۔ سب خان محمد کے گھر کھانے کے ٹیبل پر موجود باتوں میں مصروف تھے۔ بچوں کو الگ ٹیبل پر کھانا دیا گیا تھا۔ تابش اور ابراہیم کب سے کسی بات پر معمولی سی بحث کر رہے تھے۔ دانش کو تابش پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دانش نے اپنا چمچہ پلیٹ میں غصے سے اچھالا۔ وہ چمچہ ادا کے الٹے ہاتھ پر لگا۔ ادا ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ اونچی آواز میں رونے لگی۔ رحیلہ اپنی جگہ سے اٹھ بچوں کے ٹیبل کی طرف بھاگ گئی۔ ادا کے ہاتھ نکلتا خون دیکھ رحیلہ پریشان ہوئی۔ پاکیزہ نے ساری بات اپنی چچی کو بتائی تو رحیلہ نے ایک زوردار تھپڑ دانش کے گال پر رسید کیا۔ تم کب بچپنا چھوڑو گے؟ اب چھوٹے سے بچے نہیں ہو، دیکھو ہاتھ زخمی کر دیا اس کا، کب عقل آئے گی تمہیں؟ رحیلہ ادا کو لے کر وہاں سے چلے گی۔ دانش غصے سے پاکیزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بہن کی طرف کیا دیکھ رہے ہو تم نے اپنی کم عقلی پر مار کھائی ہے۔ دانش بغیر کوئی جواب دیے غصے سے چلا گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، لیکن دانش اس بار زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ آج وہ لوگ جا رہے تھے، ان کے جانے سے سب اداس تھے۔ مختار بیگم تو رو رو اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ صبح سے ادا کو گود میں لیے بیٹھی تھی، کبھی اس سے باتیں کرتی، کبھی رونے لگتی۔ ادا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کرتی۔ دادو نہیں روئیں پلیز، میں آپ سے ملنے روز آیا کروں گی۔ چلو ادا بیٹا، ماما بلوا رہی ہے، کپڑے چینج کر لو۔ ذکیہ نے آتے ہی ادا کو کہا، نہیں میں دادو کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ روئے گی۔ میری گڑیا نہیں روں گی میں، اب جاؤ ماما کی بات سنو۔ ادا دادو کے کہتے ہی چلے گئی۔ اماں کیا ہو گیا؟ بچی کو پریشان کر دیا آپ نے۔ کیا کروں ذکیہ، میری اولاد پردیس جا رہی ہے، کیا پتہ یہ آنکھیں دوبارہ ان کو دیکھ سکے گی یا نہیں۔ اماں ایسی باتیں کر کے آپ بھائی صاحب کو پریشان کریں گی۔ اور کچھ نہیں، سنبھالے خود کو اماں۔ سب لون میں کھڑے مل رہے تھے۔ خان صاحب کی نصیحتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ادا پاکیزہ اور ابی سے سلام لے کر اللہ حافظ کہہ چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے سفر کی طرف گامزن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کی سوچ سے بہت دور رکھی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ وہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا جیسا کہ ہم سوچ کر بیٹھے ہیں، یا وہ ہوگا جس کا تصور بھی ہمیں چھو کر نہیں گزرا۔ سب کی زندگی اپنے معمول کے مطابق آگے بڑھ رہی تھی۔ کلیم صاحب بہت مصروف ہو گئے تھے، لیکن ذکیہ روز گھر کال کرتی، ادا کی بات بھی کروائی جاتی۔ سب سے زیادہ بات پاکیزہ سے ہی کی جاتی، جس میں زیادہ تر بات جھگڑے پر ختم ہوتی۔ آج 12 سال گزر گئے تھے کلیم صاحب کو گئے ہوئے۔ اس عرصے میں وہ خود 2 بار پاکستان آئے تھے، لیکن ادا اور رابعہ نہیں آئے تھے۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ چھوٹے بڑے اور بڑے بوڑھے ہو رہے تھے۔ مختار صاحبہ بیمار رہنے لگی تھی۔ کلیم کا فون آنے پر ایک ہی بات دہراتی تھی، بیٹے واپس آ جاؤ، پتہ نہیں کب یہ بوڑھی آنکھیں بند ہو جائے۔ اللہ زندگی دے اماں آپ کو، بس ادا کی پڑھائی پوری ہو جائے، ہم ہمیشہ کے لیے آ جائیں گے۔ کلیم صاحب یہی کہہ کر بات ختم کرتے تھے۔ ابراہیم نے MBA کے بعد بزنس سنبھال لیا تھا۔ پاکیزہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، حماد 9th کلاس، جبکہ اس کی چھوٹی بہن علیزہ 5 کلاس میں پڑھتی ہے۔ آج پاکیزہ نے یونی سے آف کیا تھا۔ صبح صبح ہال میں بیٹھ کر ادا کو ویڈیو کال ملائی۔ ہیلو پاکیزہ، کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک، تم سناؤ، تمہیں ہماری یاد نہیں آتی ادا؟ آتی ہے، بہت آتی ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ نہ کال نہ میسج، کتنے دنوں بعد ہماری بات ہو رہی ہے بتاؤ؟ بزی تھی اسٹڈیز میں بس، تم ہر بار ایسا ہی کہتی ہو۔ دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ جب ابراہیم اپنے پورے روب سے ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی، ایک بازو پر اپنا کوٹ رکھے، دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اٹھائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بھائی آ جاؤ، ادا سے بات کر لو۔ پاکیزہ نے لیپ ٹاپ ابراہیم کی طرف گھماتے ہوئے کہا، کتنی بار کہا ہے سلام لیا کرو۔ سنتے ہی ادا نے اپنی زبان دانتوں میں دی، سوری، تم ہر بار ایسے ہی کرتے ہو، اور تم بھی۔ بات کرتے وقت ابراہیم بہت کم ادا کی طرف دیکھتا تھا۔ بال تو شروع سے ہی لمبے تھے، آنکھیں نیلی بڑے ہونے کے ساتھ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اور یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ ادا پر نظر پڑتے ہی ابراہیم سخت لہجے میں بولا تھا۔ ادا فل سلیولیس شرٹ پہنے ایزی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا
کچھ انوکھا پہن لیا ہے میں نے؟ تم اپنے آپ کو غور سے دیکھو، ابراہیم بغیر دیکھے کہہ رہا تھا۔ کیا دیکھوں؟ پتہ ہے کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، میں پاکستان آنا ہی نہیں چاہتی۔ ہر بات میں روک ٹوک، ایسے بات کرو، ایسے بیٹھو، ایسا پہنو۔ یار میری لائف ہے، میں جو بھی کروں بس ہر بار کی طرح شروع ہو جاؤ۔ بھائی، ابراہیم اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ادا بھائی تمہارے اچھے کے لیے کہتے ہیں۔ ہاں تم بھی اپنے خڑوس بھائی کا ہی ساتھ دینا، پھر بات ہوگی بھائی۔ ادا نے جھٹ سے کال بند کی۔ اف، پاکیزہ پاؤں پٹکتی ہوئی بھائی کے سر پر سوار ہوئی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ناراض ہو گئی ہے مجھ سے بھی تو۔ کیا تو؟ بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ جہاں رہتی ہے وہاں کا کلچر ہی ایسا ہے۔ پاکیزہ وہ جہاں بھی رہے میری عزت ہے، تمہیں اس کو سمجھانا چاہیے۔ کیا سمجھاؤں بھائی، وہ تو ابھی کچھ جانتی بھی نہیں اس رشتے کے بارے میں، اور آپ نے اسے خوفزدہ کر دیا ہے۔ پاکیزہ اس ٹائم تم بھی پینٹ کرتا پہنے کھڑی ہو، میں نے تمہیں کچھ کہا؟ بندے کو تھوڑی تو عقل ہونی چاہیے۔ کچھ بھی بھائی، میں کینیڈا رہتی ہوں۔ نہیں رہتی ہو لیکن بس رہنے دو بھائی۔ پاکیزہ منہ پھلائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ فائدہ ہوا؟ ماما آپ نہیں شروع ہو جانا پلیز، میں آفس جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ابراہیم ابھی آفس میں آیا ہی تھا۔ دانش دروازہ کھولتے ہی سر پر سوار ہوا۔ ابراہیم جو اپنے کوٹ کے بٹن کھولنے والا تھا، ہاتھ وہی رک گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نو کر کے نہیں آ سکتے؟ کیوں؟ یہ صرف تمہارے باپ کا آفس ہے۔ دانش اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بات کیا کرو۔ تم جس لائق تھے تمہیں بھی آفس دیا گیا ہے، وہاں تم اپنی مرضی کے مالک ہو، لیکن یہ میرا آفس ہے، مجھے اس آفس آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ابراہیم خان۔ تم دیکھنا کیسے ذلیل کر کے یہاں سے نکالوں گا تمہیں۔ اور پاپا کو کیا شکایت لگانی ہے تم نے میرے اور حیا کے بارے میں؟ وہ میری سیکرٹری ہے، ہمارے درمیان جو بھی چل رہا ہے تم دور رہو، سمجھے؟ دانش، اگر تم میں اتنی قابلیت ہوتی تو تم مجھ سے پہلے اس آفس میں موجود ہوتے۔ مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اب یہاں سے نکلو، مجھے کام کرنا ہے۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا ابراہیم۔ یہ روز کا ڈرامہ تھا۔ ابراہیم اپنی کرسی سنبھالے ادا کے بارے میں سوچنے لگا۔ تم کب سمجھو گی ادا؟ تم پر صرف میرا حق ہے۔ جب اس طرح کپڑے پہن کر اپنی نمائش کرتی ہو، زہر لگتی ہو مجھے تم۔ ایک بار پاکستان آ جاؤ تم، دیکھنا کیسا سیدھا کروں گا تمہیں۔ جتنا انتظار تم کروا رہی ہو اتنی ہی سخت سزا دوں گا۔ ابراہیم اپنا موبائل نکال ادا کی تصویر دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ ماما میرا ناشتہ۔ ادا یونی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بیٹھو لا رہی ہوں، رابعہ نے کچن سے آواز دی۔ جلدی ماما، لیٹ ہو جاؤں گی۔ جلدی اٹھ جاتی اور یہ کیا پہن لیا ہے؟ ادا بیٹا کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ ادا جو چھوٹی سی فراک پہنے کھڑی تھی، ٹانگوں پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ رابعہ دیکھتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ماما آپ سب کو کیا مسئلہ ہے میرے کپڑوں سے؟ سب کو؟ جی، رات کو ابھی سے اسی بات پر جھگڑا ہو گیا، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ اور بابا کہاں ہیں؟ مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ ادا کو اچانک یاد آیا تھا۔ کیا بات کرنی ہے مجھے بتاؤ؟ مجھے بابا سے ہی کرنی ہے، آپ تو لیکچر ہی دیں گی۔ جی بابا کی ڈول، بابا حاضر ہیں۔ گڈ مارننگ میرے پیارے بابا۔ گڈ مارننگ بابا، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے، بس میں اور آپ۔ ادا نے اپنی ماما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما کیوں نہیں؟ سمجھا کرے بابا، آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ اوکے میری جان، رات 8 بجے تک آ جاؤں گا۔ تھینک یو بابا جانی۔ اوکے مجھے لیٹ ہو رہا ہے، بائے بائے۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں کس سے ملوانا ہے؟ ادا کے جاتے ہی رابعہ کلیم صاحب سے مخاطب ہوئے۔ جب رات کو ملوا رہی ہے تو کیا پوچھتا؟ کلیم آپ کو واقعی سمجھ نہیں آتی، ایک جوان لڑکی اپنے باپ کو گھر سے باہر کھانے پر کسی کو ملوائے گی؟ کیا ہو گیا رابعہ، اتنے سال ہو گئے یہاں آئے اور تم ابھی وہی چھوٹی سوچ رکھتی ہو۔ بچی ہے وہ، ویسے ہی کسی دوست سے ملوانا ہوگا۔ رابعہ میری بچی کو تنگ نہ کیا کرو، جاؤ ناشتہ لگاؤ، میں آتا ہوں۔ کلیم میں تو کہتی ہوں پاکستان چلتے ہیں۔ رابعہ ہم کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے ڈر لگتا کہیں حالات ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ کلیم ابھی بھی ٹائم ہے، پاکستان چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جلدی چلیں گے، ابھی تو ناشتہ کروا دو۔ کلیم صاحب مسکرائے۔ حیا مجھے لگتا ہے اب ابراہیم کا کچھ سوچنا پڑے گا۔ دانش حیا کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا، لیکن ذہن ابراہیم پر ہی اٹکا تھا۔ مطلب کیا؟ کچھ ایسا جس سے سب چھن جائے، وہ ٹوٹ جائے، بکھر جائے۔ دانش تم نے بتایا تو اس کی شادی ہو گئی تھی بچپن میں۔ ہاں میں نے بھی سنا ہی ہے، آج تک سنتا آ رہا ہوں۔ وہ لڑکی یہاں نہیں ہے، اگر وہ یہاں ہوتی تو میں تمہیں کوئی آئیڈیا دیتی۔ آ جائے گی، نکاح ہوا ہے، کب تک نہیں آئے گی؟
تم سوچ کر رکھو، جلد آئے گی۔ دانش بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ماما میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ادا نے اپنی ماما سے سوال کر لیا تھا، جس کا جواب بھی وہ خود جانتی تھی۔ کپڑے پورے ہوتے تو دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی ہوتی میری بیٹی۔ اف ماما، بابا آ جائیں جلدی۔ ادا نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ یو آر سو ہینڈسم بابا۔ تھینک یو میری جان۔ چلیں جی بالکل۔ دونوں باپ بیٹی گھر سے نکل چکے تھے۔ رابعہ کی سانس اوپر کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اے میرے پروردگار، ہم پر رحم فرما، ہمیں کسی بھی آزمائش سے دور رکھنا، ہم تیرے گناہ گار بنتے ہیں۔ رابعہ ماں تھی، اور ایک ماں اپنے بچے کے دل کا حال بتائے بغیر جان جاتی ہے۔ جیسے رابعہ جان گئی تھی، اب وہ بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ادا اور اس کے بابا کانسٹنٹ کے ایک عالی شان ہوٹل میں داخل ہوئے، جہاں پہلے سے ٹیبل بک کیا گیا تھا۔ ہیلو انکل۔ ریحان نے کلیم کو ہیلو بولتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کلیم صاحب نے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ اس دوران ریحان اپنے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا۔ وہ بھی اپنے بچپن میں ہی یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ وہ اور ادا کلاس فیلو ہیں۔ انکل، میں اور ادا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ بول لیا؟ کلیم صاحب سخت لہجے میں مخاطب ہوئے۔ جی۔ ریحان نے ناسمجھی میں کلیم صاحب کی طرف دیکھا۔ آئندہ ادا سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا، ویسے بھی ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں۔ کلیم صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا پروگرام بنا لیا۔ لیکن بابا، چپ، ادا بیٹا گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں فجر کا ٹائم ہو گیا تھا، سب نماز اور تلاوت میں مصروف تھے۔ آج مختار صاحبہ کو اپنی طبیعت بہت ناساز محسوس ہو رہی تھی۔ پکیزہ۔ جی دادو، کیا ہوا؟ ابراہیم جو مسجد سے گھر آیا تھا، دادو کی آواز سن کر ان کے روم میں آیا۔ بیٹا، کلیم کو فون ملا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ دادو، میں کرتا ہوں فون، اب یہ پانی پیئے۔ ابراہیم نے پانی کا گلاس دادو کی طرف بڑھایا۔ ابراہیم نے تیسری بار کال ملائی تھی، لیکن کلیم صاحب نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ دادو، وہ شاید بزی ہیں، وہ دیکھیں گے تو خود کال کر لیں گے، اب تھوڑی دیر سو جائیں۔ بابا، مجھے بتائیں کیوں کہا آپ نے ایسا ریحان کو؟ ہم کب جا رہے ہیں پاکستان؟ بابا بولے۔ ادا گھر آتے ہی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اسی ہفتے میں پاکستان جا رہے ہیں، اپنا سامان پیک کر لو، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے یہاں۔ بابا میری طرف دیکھے۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے پاکستان کبھی بھی نہیں جانا۔ میری ریحان سے شادی کر دیں اور پاکستان چلے جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ رابعہ جو چپ سی کھڑی باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھی، ادا کو کچھ بتانے کے لیے آگے بڑھی۔ ادا بیٹا، تمہاری شادی۔ رابعہ، کلیم صاحب رابعہ کو خاموش کروا گئے تھی۔ ادا میری بیٹی اپنے بابا کی بات ضرور مانے گی۔ کلیم صاحب نے بڑے مان سے ادا کی طرف دیکھا۔ میں ہر بات مانوں گی، لیکن پاکستان نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ نے مجھے فورس کیا تو میں پولیس کے پاس جاؤں گی۔ ادا کہتے اپنے روم میں چلی گئی۔ رابعہ کلیم صاحب کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ کو اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ نہیں رابعہ، پھر وہ ضد میں آ جائے گی، وہ یہاں سے نہیں جائے گی، یہیں سے وہ رشتہ ختم کر دے گی۔ کلیم صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، جن کو صاف کرتے ہوئے وہ کمرے میں چلے گئے۔ رابعہ وہی بیٹھی سوچ میں پڑ گئی۔ کمرے میں آتے ہی کلیم صاحب نے اپنا موبائل دیکھا۔ پاکستان سے اتنی کالز! انہوں نے فوراً کال ملائی۔ وہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ جب ابراہیم کے موبائل پر کال آئی، دادو، چاچو کا فون۔ ابراہیم نے اسکرین پر نمبر دیکھتے ہی دادو کی طرف موبائل بڑھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اماں۔ کلیم کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ماں کی آواز سنتے انہیں بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا ہوا کلیم، پریشان ہے میرے بچے؟ نہیں اماں، بس تھک گیا ہوں، پاکستان آنا چاہتا ہوں۔ تو آجا میرے بچے۔ مختار صاحبہ تو سن کر خوش ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی خوشی ختم ہو گئی تھی۔ ادا نہیں آنا چاہتی پاکستان اماں۔ کیوں؟ ادا کیوں نہیں چاہتی؟ ٹیبل پر موجود ہر انسان مختار صاحبہ کی بات غور سے سن بھی رہا تھا اور سمجھ بھی۔ ادا سے میری بات کروا، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ نہیں اماں، وہ نہیں سمجھے گی، آپ دعا کریں میرے لیے۔ کلیم بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا، تو منا لے گا ادا بیٹی کو۔ کلیم صاحب فون بند کرتے ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ انہیں اپنے سینے میں درد محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ، رابعہ۔ رابعہ کلیم کی آواز سنتے ہی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ ہاتھ کیوں سینے پر رکھا ہے آپ نے؟
کلیم کیا ہوا؟ بولے۔ کلیم صاحب کا ہاتھ بیڈ پر گر گیا تھا۔ رابعہ کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ ادا بیٹا تمہارے بابا کو دیکھو کیا ہوا ہے؟ ادا، رابعہ روتے ہوئے ادا کو آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا ماما؟ ادا کی نظر اپنے باپ کی طرف گئی تو وہ بھاگ کر اپنے بابا کی طرف گئی۔ بابا اٹھیں، کیا ہوا بابا؟ سوری بابا پلیز اٹھیں، ماما کال کریں جلدی۔ ادا 2 گھنٹے سے اسپتال کے کمرے کے باہر اپنے بابا کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ رابعہ کی حالت بھی ادا سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ آخر کار ڈاکٹر نے باہر آ کر ان کو اچھی خبر دی اور بہت سی نصیحتیں بھی کی جو ہارٹ پیشنٹ کے لیے کی جاتی ہیں۔ ادا فوراً کلیم صاحب کے کمرے میں آئی، ان کا ہاتھ پکڑے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بابا کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو میرے بہادر بابا ہیں نا، پھر میری چھوٹی سی بات کو دل پہ لے لیا۔ بابا اگر آپ کو کچھ، ادا رونے لگی تھی۔ میری بیٹی بھی تو بابا کی پیاری بیٹی تھی، پھر اس پر ہم پھر بات کریں گے، ابھی آپ ریسٹ کریں بابا۔ نہیں ادا، میری بات سنو۔ جی بابا، ہم اسی ہفتے پاکستان جائیں گے، چلو گی میرے ساتھ؟ جی بابا چلوں گی، لیکن پھر ہم جلد واپس آئیں گے، اوکے؟ اوکے میری جان۔ جی دادو آپ نے بلوایا ہے؟ پاکیزہ نے کمرے میں آتے پوچھا۔ ہاں میری بیٹی، تو نا ادا کو فون کر، وہ پاکستان نہیں آنا چاہ رہی، کلیم بڑا پریشان ہے۔ جی دادو کوشش کرتی ہوں، آپ جانتی وہ کسی کی نہیں سنتی، اور ایسا بھی بس کلیم چاچو کی وجہ سے ہے۔ چل تو فون ملا، بات کر اور مجھے بتا کیا کہتی ہے۔ جی دادو میں بات کر کے بتاتی ہوں۔ نہیں یہاں میرے پاس بات کرو، یہاں بیٹھ کر۔ اچھا دادو موبائل تو لے آؤں؟ ہاں جلدی آ۔ تھوڑی دیر میں ہی پاکیزہ موبائل لے کر دادو کے پاس آ گئی تھی۔ 2 کالز کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چچی ادا کا موبائل آپ کے پاس ہے؟ رابعہ صبر کا دامن چھوڑ رونے لگی تھی۔ اپنوں سے اتنی دور جو تھی، اتنے سالوں کی جدائی اور یہ آزمائش، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ چچی کیا ہوا ہے؟ ادا تو ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا، تمہارے چچا ہسپتال ہیں۔ کیا ہوا ان کو؟ اور ادا کہاں ہے؟ وہ ان کے پاس ہی ہے کمرے میں، ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اب بہتر ہے۔ چچی آپ پریشان نہیں ہو، پلیز آپ جلدی سے ہمارے پاس آ جائیں بس۔ ماما آپ کو بابا بلا رہے ہیں، ادا نے آتے ہی رابعہ کو کلیم کا پیغام دیا۔ اچھا پاکیزہ یہ ادا سے بات کر لو، میں تمہارے انکل کے پاس جا رہی ہوں۔ جی ہیلو، کیسی ہو ادا؟ ٹھیک ہوں، پریشان نہیں ہو، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں پاکیزہ، میری وجہ سے وہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ تمہاری وجہ سے؟ ہاں میری ضد کی وجہ سے۔ پاکیزہ آج تک ہر بات پوری کی ہے بابا نے میری، اب شادی کی بات آئی تو میری بات نہیں مان رہے۔ پاکیزہ تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ شادی؟ ہاں میں ریحان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بابا کو ملوایا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن میں منا لوں گی۔ ادا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے ان کی مان لی ہے، ہم پاکستان آ رہے ہیں اسی ہفتے، ان کو بھی میری ماننی ہوگی۔ ادا ہاں، کیا تم ریحان سے محبت؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہوں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ پاکیزہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے، ذہن معاف ہو گیا تھا۔ اوکے ادا پریشان نہیں ہو، میں دوبارہ فون کروں گی۔ اوکے بائے۔ دادو سب سن چکی تھی۔ پاکیزہ اور دادو کے پاس ایک دوسرے کو کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پاکیزہ اٹھ اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ کچھ سوچ کر ابراہیم کو کال ملائی۔ ابراہیم بزی ہونے کی وجہ سے کال پک نہیں کر رہا تھا۔ پاکیزہ اپنا موبائل بیڈ پر پھینک دادو کے روم میں آ گئی تھی۔ پاکیزہ یہ بات کسی کو نہ کہنا بیٹا۔ کیوں دادو؟ پہلے ہی بات چھپا کر اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا، اب پھر؟ بیٹا تمہیں پتہ ہے ابراہیم کے غصے کا، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، تم چپ رہو۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم بات کریں گے ان سے، سمجھائیں گے ادا کو۔ دادو، پاکیزہ پریشان سی دادو کے گلے لگ گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ رات ابراہیم آتے پاکیزہ سے ملا، فون کر رہی تھی خیریت؟ میں آج بہت بزی رہا، ابھی آتے ہوئے موبائل چیک کیا۔ جی بھائی وہ ادا آ رہی ہے، یہ بتانا تھا۔ پاکیزہ کو جو سمجھ آیا بول دیا۔ یہ بات اتنی ضروری تھی؟ ابراہیم نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا بھائی، وہ آ رہی ہے، آپ کو اس کا دل جیتنا ہے نہ کیسی باتیں کر کے اسے اور خود سے دور کرنا ہے۔ پاکیزہ نے بہت سیریس ہو کر بات کی، جو ابراہیم کو کھٹ گئی۔ پاکیزہ کچھ ہوا ہے؟ نہیں تو پھر ایسا کیوں کہا؟ نہیں وہ آپ ٹوکتے ہیں تو وہ غصہ کرتی ہے اس لیے کہا۔ ویسے کب آ رہی ہے؟ ابراہیم جاتے جاتے پلٹا۔ اسی ویکینڈ؟ اوکے،
ابراہیم اپنے بیڈ پر سیدھا لیٹا چھت کو گھورا تھا، دل مچل رہا تھا اپنے یار کے دیدار کو کیسے گزریں گے یہ دن۔ جب سے ادا کے آنے کا سنا تھا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابراہیم اپنے دل پر ہاتھ رکھے خود کو نارمل کر رہا تھا۔ وہ شام 5 بجے پاکستان ایئرپورٹ پر پہنچ کر گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے۔ جہاں کلیم صاحب کینیڈا کو بائے بول آئے تھے، وہیں ادا بہت جلد واپسی کا سوچ کر آئی تھی۔ دونوں اپنا اپنا مشن سوچ کر پاکستان آئے تھے۔ گاڑی آ چکی تھی، رحیم صاحب خود لینے آئے تھے۔ گھر سب نے بہت اچھا استقبال کیا۔ ادا کی سب سے ویڈیو کال پر بات ہوتی تھی، اس لیے کسی کو پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم اور سکندر ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، باقی سب گھر میں موجود تھے۔ سب سے مل کر ادا کو پاکیزہ کے روم میں آرام کرنے بھیجا گیا۔ رابعہ اور کلیم بھی اپنے روم میں آ گئے تھے۔ گھر میں مختلف کھانوں کی مہک سب کی بھوک میں اضافہ کر رہی تھی۔ ماما کب تک کھانا لگے گا؟ پاکیزہ پیٹ پر ہاتھ رکھے کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ بس 5 منٹ، جاؤ ادا کو اٹھا لو۔ رابعہ اور کلیم تھوڑی دیر لیٹ کر باہر آ گئے تھے، جبکہ ادا گھوڑے بیچ سو رہی تھی۔ رات 9 بج گئے تھے۔ سب مرد ہال میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ ابراہیم کی نظریں کتنی بار سیڑھیوں کی طرف اٹھی تھی، ادا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بےتاب تھی۔ ادا اٹھ جاؤ یار، کتنا سونا ہے، اٹھو بھی۔ پاکیزہ نے تکیہ ادا کو مارتے ہوئے سے اٹھانے کی کوشش کی۔ پلیز ماما تھوڑا سا اور۔ ہاں ماما کی بچی میں ہوں پاکیزہ، تمہاری فلائٹ پاکستان لینڈ کر گئی ہے۔ اف یار سونے دو پلیز، ادا نے دہائی دی۔ اٹھو بھی، میں نے اتنی باتیں کرنی تھی، تم نے آتے ہی سو گئی۔ کیا ہے یار؟ ادا آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اٹھو چینج کرو، کھانا کھائیں، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے۔ ادا شاور لے کر باہر آئی۔ تمہارے پاس کوئی لانگ شرٹ نہیں ہے؟ پاکیزہ پلیز یار۔ ادا بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب سے بڑا احسان تو اس نے بازوؤں والی شرٹ پہن کر کیا تھا۔ اوکے سوری۔ پاکیزہ نے فوراً اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ چلو چلیں۔ ادا لائٹ سی لپسٹک لگائے اپنے بالوں کو کھولے چھوڑ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے بولی، تھینک یو، تمہاری تیاری تو پوری ہوئی۔ بہت بھوک لگ رہی تھی، پاکیزہ نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ دونوں مسکرا دی۔ ابراہیم جو ہال سے اٹھ ٹیبل کی طرف جا رہا تھا، ادا کی آواز پر چونکا اور پاکیزہ آپس میں باتیں کرتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ابراہیم کی نظریں ادا پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اپنی تصویروں سے بھی خوبصورت تھی۔ ابراہیم نے خود کو سنبھالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ابھی؟ ٹھیک، تم بتاؤ، تھکاوٹ اتری؟ نہیں، یہ پاکیزہ کی بچی نے سونے نہیں دیا، ادا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں خدا کا خوف کرو، ادا 3 گھنٹے سوئی ہو۔ پاکیزہ نے بھی جلدی سے حساب بتایا۔ آ جاؤ بچوں، کھانا لگ گیا ہے۔ زکیہ کی آواز پر سب ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ رات کلیم صاحب اپنی اماں کے کمرے میں پہنچے۔ کتنے کمزور ہو گئے ہو کلیم، مختار جو بات 5 گھنٹے سے نوٹ کر رہی تھی آخر بیان کر دی۔ نہیں اماں، آپ کا وہم ہے، اب بتائیے طبیعت کیسی رہتی ہے اب؟ میرے بچے آ گئے، میں بھی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ کلیم بیٹا، بڑی دیر کر دی۔ اماں واقعی دیر ہو گئی ہے۔ کلیم نے ایک لمبی سانس بھری۔ کوئی نہ، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ہاں اماں، اللہ ہی بہتر کرے گا، ورنہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی سب غلط کرنے میں۔ نہ بیٹا، مایوس نہیں ہوتے، دیکھنا ادا کا یہاں دل لگ گیا تو وہ خود نہیں جانا چاہے گی۔ جی اماں، کلیم صاحب جانتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی خاموش ہو گئے۔ چلو بھی پاکیزہ، لون میں چلے۔ یار مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، کھانا کم کھانا تھا نہ لگتا عجیب۔ تم میرے کھانے پر نظر رکھے ہوئی تھی؟ ہاں، میں نے تو نوالے تک گن لیے تھے۔ ادا پاکیزہ کو گو رہی تھی۔ مذاق کر رہی ہوں، چلو پہلے کچن میں چائے بناتے ہیں، پھر لون میں چلیں گے۔ اوکے گو۔ پاکیزہ چائے بنانے لگی اور ادا پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ادا، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا گھومیں گے پھریں گے اور کیا؟ تم مجھے گھمانے کب لے کر جاؤ گی؟ میں نہیں، سب کزن چلیں گے سنڈے والے دن۔ ابھی تم 2 دن ریسٹ کرو۔ اف، بور ہو جاؤں گی پھر۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ پاکیزہ نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تم یونی سے آف لو گی۔ بس اوکے میری پیاری ڈول، پکا ہو گیا، اب سے چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ دونوں چائے لیے لون میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ادا کی جیب میں موبائل کی رنگ ہوئی تھی۔ ریحان کی کال۔ دیکھتے ہی ادا کے چہرے پر الگ سی چمک آ گئی۔ ہیلو ریحان، اداس بھی ہو گئے؟
ہاں ہاں نہیں، میں بابا کو منا لوں گی، تم فکر نہیں کرو۔ کہا نا بابا مان جائیں گے، بس کچھ دن کی بات ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اوکے بائے۔ ادا تمہیں کیوں لگتا ہے چاچو مان جائیں گے؟ میرے بابا میں اچھے سے جانتی ہوں، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ ادا نے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کھانے میں کیا پسند ہے؟ پیزا، برگر، بریانی، آئس کریم بہت پسند ہے۔ گڈ۔ پاکیزہ اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ابراہیم بہت محبت کرتا ہے ادا سے، اتنے سالوں کی محبت کو چوٹ لگی تو دونوں زخمی ہو جائیں گے۔ کہاں کھو گئی؟ ادا نے پاکیزہ کے سامنے چٹکی بجائی۔ یہی ہوں یار۔ ابراہیم لیٹ گیا تھا لیکن ادا کا مسکراتا چہرہ، نیلی چمکتی آنکھیں اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ منہ پر تکیہ رکھ سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہر بار ناکام تھا۔ اب بس شادی ہو جانی چاہیے، اسے بتا سکوں گا کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ ادا تم میرے اتنے قریب آ کر بھی قریب نہیں ہو، پتہ نہیں کب یہ دوریاں ختم ہوگی۔ خود سے ہی سوال جواب کرتے ابراہیم نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ صبح ہو گئی، ایک نئی صبح، لیکن رابعہ اور کلیم کی فکر اور بڑھ گئی تھی۔ کلیم اب ادا سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اسے سب بتانا چاہتے تھے۔ وہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا حق بھی نہیں رکھتی، شادی تو دور کی بات ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو پہنچنے والی اذیت سے ڈر رہی تھی۔ سب نے ناشتہ کر لیا تھا سوائے پاکیزہ اور ادا کے۔ وہ ساری رات باتوں میں گزار کر اب سونے میں مصروف تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، مرد آفس میں، بچے اسکول اور عورتیں گھرداری میں۔ رابعہ سچ سچ بتانا، ہماری یاد آتی تھی؟ بھابھی بہت یاد آتی تھی، اب تو میرے اندر امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ میں کبھی اپنوں سے ملوں گی۔ نہیں تمہیں تو آنا ہی تھا، ہماری امانت جو تمہارے پاس تھی، ذکیہ نے کہا۔ تینوں مسکرا دی۔ ویسے بھابھی کیا سوچا شادی کے بارے میں؟ رحیلہ نے کپڑے تہہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو ادا کی تعلیم مکمل ہونے تک کچھ نہیں سوچا رحیلہ، چلیں اب آ گئے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کہیں باہر چلیں؟ ادا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پاکیزہ سے کہا۔ کہاں؟ گھومنے؟ وہ تو ٹھیک لیکن کس کے ساتھ؟ ڈرائیور کے ساتھ، بھائی نہیں جانے دیتے۔ ڈرائیور کیوں؟ میں ہوں نا، خود ڈرائیو کروں گی۔ چلو کچھ شاپنگ کر کے آتے ہیں۔ لیکن بھائی کیا ہے پاکیزہ، میں بور ہو رہی ہوں۔ اچھا چلو چلتے ہیں، پاکیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ ابراہیم کے غصے سے ڈر رہی تھی، پھر اس نے اپنے موبائل سے ابراہیم کو میسج کیا۔ السلام علیکم بھائی، ادا بہت ضد کر رہی تھی تو میں اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے آ گئی ہوں۔ سوری، ہم جلدی گھر آ جائیں گے، آپ ڈانٹنا نہیں پلیز۔ ابراہیم ابھی کہاں ہو؟ پاکیزہ راستے میں، سکوئر مال جا رہے ہیں۔ ابراہیم اوکے میں بھی آتا ہوں۔ کہاں بزی ہو؟ کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ پاکیزہ کو فون میں غصہ دیکھ ادا نے شرارت سے پوچھا۔ شرم کرو لڑکی، بھائی نے سن لیا تو مار دیں گے مجھے۔ تو بات تم تھک نہیں جاتی اس سب سے؟ کس سب سے؟ کہ یہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ پہنو، ایسے نہ بیٹھو۔ نہیں ادا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، بھائی کا فکر کرنا، ماما کا ڈانٹنا، بابا کا پیار سے سمجھانا۔ وہ گاڑی پارکنگ میں لگا کر شاپنگ مال کی طرف بڑھی۔ پاکیزہ کے موبائل پر میسج آیا تھا، میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے۔ وہ دونوں ایسکیلیٹر پر تھی جب ان پر کسی کی نظر پڑی۔ دانش حیا کے ساتھ اسی مال میں موجود تھا۔ وہ پاکیزہ کے ساتھ ادا کو دیکھ سمجھ گیا تھا، وہ ابراہیم کی وائف ہے، کیونکہ وہ گھر میں سن چکا تھا وہ لوگ پاکستان آ گئے ہیں۔ حیا آؤ تمہیں ابراہیم خان کی وائف سے ملواؤں۔ کہاں؟ حیا نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ اوپر چلو۔ ہیلو پاکیزہ، دانش نے پیچھے سے آواز دی۔ ادا اور پاکیزہ نے پلٹ کر دیکھا۔ السلام علیکم دانش بھائی، کیسے ہیں آپ؟ پاکیزہ پلٹتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، فائن۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ میرا مطلب ابراہیم اکیلے نہیں جانے دیتا کہیں، اس لیے پوچھا۔ جی، اس سے ملے میری کزن ادا فاطمہ، کلیم چاچو کی بیٹی ہے، اس کو شاپنگ کے لیے لائی تھی، بھائی بھی آ رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں بتایا تم نے، ادا نے سرگوشی کی۔ ہیلو بائے، آپ اکیلے آئے ہیں؟ ہاں میں اکیلا آیا ہوں، اب سب کی قسمت تمہارے بھائی جیسی تھوڑی ہے، دانش نے عجیب سی نظروں سے ادا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاپنگ کر لی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ پاکیزہ نے فوراً بات تبدیل کی۔ کر لی ہے، بس جا رہا تھا۔ اوکے پھر ملاقات ہوگی، بائے۔ بائے۔ دانش حیا کو سائڈ پر کھڑا کر کے آیا تھا، وہ بھی حیا کو ابراہیم کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم نے دانش کو ان کے پاس دیکھ لیا تھا۔ پہنچتے ہی ابراہیم نے سوال کیا، یہ کیا کر رہا تھا یہاں؟ پتہ نہیں بھائی، اچانک سے۔ کون تھا یہ؟
دیکھتا کتنا عجیب تھا، ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلو گی تو لوگ ایسے ہی دیکھیں گے۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا، مسئلہ میرے کپڑوں میں نہیں، یہاں کے لوگوں کے دماغوں میں ہے۔ ادا نے بھی بات منہ پر ماری تھی، وہ دونوں شاپنگ میں مصروف تھی۔ ابراہیم مسلسل ادا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جس دن سے آئی تھی موقع ہی کہاں ملا تھا، آج وہ جی بھر کر اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاپنگ کرتی، کبھی پاکیزہ سے کچھ پوچھتی، کبھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی، کبھی مصروف سے انداز میں کپڑوں کو دیکھتی۔ ہر ادا میں وہ ابراہیم کو پیاری لگ رہی تھی۔ ہیلو کزن، ادا نے ابراہیم کے آگے چٹکی بجائی۔ کچھ نہیں لوگے؟ اگر پیسے نہیں تو میں بل پے کر دوں گا، ادا نے شرارت سے کہا۔ تمہارے سارے بل تو میں پے کروں گا۔ ادا، ابراہیم خان، کیا ہوا؟ مذاق کر رہی ہوں، اتنا سڑیل سا منہ کیوں بنا لیا؟ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ابھی۔ واہ، ادا داد دیتی ہوئی اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ ادا بہت تھک گئی تھی، پورا مال گھوم کر شاپنگ کی۔ کچھ کھلا دو ظالموں، پاکیزہ مسکرائی۔ ہاں بابا، وہی جا رہے ہیں، یہاں مال کے پیچھے میکڈونلڈس ہے، چلو پیزا کھلاتی ہوں تمہیں، ایک شرط پر۔ بولو۔ بل میں پے کروں گی۔ پہلے ہی ابھی نے سارے بل پے کیے ہیں، اب بس۔ ہاں اچھا بابا، چلو اب۔ رحیلہ کو اپنے مائکے سے بار بار دعوت کی کالز آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر ٹال رہی تھی، کیونکہ رابعہ ابھی نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ لیکن آج خان محمد خود گھر آ کر دعوت دے گئے تھے۔ کل رات سب ان کے گھر ڈنر کریں گے۔ کلیم اور رابعہ پہلے ہی پریشان تھے، ان کو آئے آج 15 دن ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ادا آج نہیں تو کل واپسی کا مطالبہ ضرور کرے گی، اور ایسا ہی تھا۔ ادا نے سوچ لیا تھا کل وہ ہر حال میں اپنے بابا کو منا لے گی۔ پاکیزہ، بولو جانی، پاکیزہ بستر پر لیٹتے ہوئے بولی۔ میرے لیے دعا کرو یار، بابا مان جائیں پلیز۔ کیا ادا اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں دعا کرنا، اور تم نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ دیکھو ادا، کچھ فیصلے ہمیں قسمت پر چھوڑ دینے چاہیے، وقت دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن کچھ نہیں، میں آج بہت تھک گئی ہوں، صبح سے یونی بھی جانا ہے، لائٹ آف کر دو پلیز۔ اوکے، ادا منہ لٹکائے لیٹ گئی تھی۔ ابراہیم فریش ہو کر لیٹا تو ادا کو دیکھنے کا دل کیا، لیکن ٹائم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل کی بات کو اگنور کر دیا، اور موبائل نکال آج کی بنائی گئی پکس دیکھنے لگا۔ کہیں وہ ہنس رہی تھی تو کہیں پیزے پر ٹوٹتی ہوئی، شرارتیں کرتی ہوئی زندگی سے بھرپور ادا فاطمہ۔ ادا کی آنکھ 12 بجے کھلی تو اٹھتے ہی شاور لے کر فریش ہوئی۔ آج وہ ناشتے سے پہلے کلیم صاحب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جلدی سے ان کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ نوک کرتے جب اندر گئی تو رابعہ کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ آفس گئے ہیں آج۔ کیوں؟ ادا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ ویسے ہی بور ہو رہے تھے تو تمہارے تایا کے ساتھ چلے گئے۔ ماما مجھے بات کرنی تھی بابا سے۔ کیا بات؟ میں ان کو ہی بتاؤں گی۔ ادا کمرے سے باہر گئی، وہ جانتی تھی ماما پھر بات کا پوچھے گی۔ رابعہ بے جان سی ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اس تکلیف میں نہیں دے سکتی جس میں وہ پڑھنے والی ہے۔ میں ایسا کیا کروں وہ اس اذیت سے بچ سکے؟ بلکہ مجھے کرنا چاہیے تھا، اسے بتا دینا چاہیے تھا بہت پہلے۔ سب تیار تھے نکلنے کے لیے۔ ادا اپنے ماما بابا کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ راستے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ پاکیزہ بھی ادا کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سفر شروع ہو چکا تھا اور ادا کی بات بھی۔ بابا ہم کب جا رہے ہیں واپس؟ ادا بیٹا میں خود بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ وقت نہیں بات کرنے کا، نہ ہی جگہ، ہم کل ضرور بات کریں گے۔ تو میرے پیارے پیارے سے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں اس کا ایپیسوڈ 2 دیکھنا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔